یعنی آپ نے فرمایا کہ کلیریفائی ہونا چاہیے سارا کچھ. جی آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ جی میں حضرت یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے بروکر حضرات جتنا مال فروخت کرتے ہیں، جیسے 100 بوری ایک بروکر نے فروخت کی، وہ جب اپنا بل لینے کے لیے آتا ہے تو اس پہ 100 بوری کی بروکری پوری لکھی ہوئی ہوتی ہے. پوری نہیں، اس میں مطلب 2.5 روپے بوری ان کی ایک طے ہے، جیسے مثال کے طور پہ. اب وہ 100 بوری 2.5 روپے کے حساب سے ان کا بل پورا بنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس پہ 10% ڈیڈکٹ کر کے پھر اس کو پیسے دیتے ہیں. اگر یہ پہلے سے اگر طے ہے تو وہ تو 100 بوری کی 2.5 روپے کے حساب سے کتنی بروکری بنے گی؟ 250 روپے بنے گی. جی. اب سکڑی میں کتنے کٹے؟ 25 روپے. 25 روپے کٹے نا. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے پہلے سے کہ اتنے کم اتنے ملیں گے اس کو. تو ان کا جو بل بنانا ہے یہ بعد کی بات ہے. یہ پہلے طے ہو چکا کہ آپ کو اتنے ہی ملیں گے تو اس پر دار مدار ہوگا. یعنی وہ ڈیڈکشن نہیں ہے، وہ کٹوتی نہیں ہے، وہ ان کو اتنے ان کی ہی چیز میں سے پہلے ہی کم طے ہو گیا، لیکن وہ بل بناتے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے پھر وہ مالک جو ہے 10% اس کو ڈیڈکٹ کرتا ہے، لیکن وہ معلوم تو ہوتا ہے نا بروکر کو یہ کٹے گا. تو وہ کٹنا کہہ لیں یا نہ کٹنا کہہ لیں، لیکن یہ جائز ہے یہ صورت. جی یقیناً ہمارے اسلام پہ جنہوں نے ہمیں اناج مارکیٹ سے سوال کیا ان کو اس کا جواب مل گیا. وہ دوسرا بھی جزء ضرور ان کے سوال کا، ان کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بڑا ہی اہم حصہ ہے. وہ بہت حضرت اس میں لوگ مبتلا ہیں، اس پر تو آپ ہماری وضاحت فرمائیے. یوں سمجھیے کہ کسی نے ادھار مال بیچا 5,000 روپے کا یا 5 لاکھ روپے کا. اناج مارکیٹ میں بڑے بڑے سودے ہوتے ہیں. جی جی. اب اس کے پاس کیش آ گیا. اب یہ چاہتا ہے کہ اس کی قیمت تو نقد میں 4.5 لاکھ روپے تھی. وہ اسے آفر کرتا ہے کہ اسے بھی پیسے کی ضرورت ہے کہ جناب 4.5 لاکھ روپے لے لو، یہ میں کیش دے رہا ہوں آپ کو. تو اس کو جو ہے وہ 50,000 کا نفع ہوا. ٹھیک ہے. یعنی 50,000 روپے کم کروا لیے. کس نے؟ اس کو خریدار نے کم کروا لیے. ٹھیک ہے. یہ جو کمی ہے یہ مدت کے مقابل میں کمی ہوئی ہے. صحیح. یعنی اس 50,000 روپے کا اگینسٹ جو ہے وہ ہے مدت. ٹھیک ہے. عربی میں اجل کہتے ہیں، ٹائم پیریڈ کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. ٹائم پیریڈ کا معاوضہ لینا ہی تو سود ہے. اللہ. صحیح. تو یہ جو مطلب کہ کٹوتی ہے، یہ جو کمی ہے، یہ سود کے زمرے میں آتی ہے. سودا ہونے کے بعد کیش کی وجہ سے کمی کروانا جائز نہیں، یہ سود ہے. اسی طرح جو بڑھوتی کا بھی ان کا سوال تھا کہ کیش میں کام ہوا اور اس کو کہا یار اب اس کو کریڈٹ کر دو اور اس پہ نفع لے لینا. اس میں ایسا لگتا ہے کچھ تفصیل ہے. یعنی کیش میں کام ہوا ہے اور وہ ادھار کرنا چاہ رہا ہے، اگر تو یہ اسی مجلس میں ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے ڈیل کو کینسل کر دیں صراحتاً. ٹھیک ہے. جبکہ مال سلامت ہو. اگر مال بالکل ختم ہو گیا، جہاں اس کو لگنا تھا لگ گیا، موجود ہی نہیں ہے مال، پھر تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. پہلے ڈیل کینسل کر دیں اور دوسری ڈیل کر لیں گے صراحت کے ساتھ، تب تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ڈیل ہو گئی نقد میں بعد میں اس کو ادھار میں کنورٹ کریں، اس کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. اور بڑے اچھے انداز سے ہماری رہنمائی ہوئی کہ ٹائم پیریڈ کے بدلے جو نفع لیا جا رہا ہے نارملی ہوتا ہے اس طرح، جس طرح ہمارے تاجر اسلام نے سوال بھی کیا کہ بل ادھار کا ہے اور اب وہ کہتے ہیں مجھے پیسے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے پیسے لے لو لیکن ریٹ کتنا کم کرو گے، اس پر نیگوشیشن ہوتی ہے. اسی طرح کئی جگہوں پر جو ہے وہ ایل سی نیگوشیٹ کروا لی جاتی ہے، 90 ڈیز کی ایل سی ہوتی ہے. تو یہ بھی حضور یہی آئے گا کہ 90 ڈیز کو کیش کروا لی ایل سی کو، 90 دن پہلے بینک سے پیسے لے لی اور اس پر جو نفع، اس پر جو نقصان برداشت وہ جو ہے وہ تو خالصتاً وہ بھی سود ہی ہے. لیکن اس کی تھوڑا سا اس میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں قرضہ بیچا جاتا ہے. صحیح. بے الدین بالدین ہے. یعنی آپ جو ہے جو رقم آپ نے لینی ہے بینک پر قرض ہوتی ہے، جو اصل پارٹی لینے والی ہوتی ہے، بینک کہتا ہے جی 45 دن کے بعد یا 90 دن کے بعد ملے گی، آپ کتنی مجھے آج ہی دے دو. صحیح ہے. تو یہ اپنے قرضے کو بیچنا ہوا. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے جو بعد کی تاریخوں کے چیک ہوتے ہیں وہ بیچتے ہیں. یہ بھی قرض کا بیچنا ہے. یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی ہماری دونوں سوالات کے حوالے سے رہنمائی ہوئی. ایک اور ریکارڈڈ سوال ہمارے پاس ہے، آئیے پھر اناج مارکیٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا سوال موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مدنی چینل کی جو مجلس ہے یہ الحمدللہ مختلف مارکیٹس کے اندر چکر لگا رہی ہے اور جو سوالات اکٹھے کر رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی الجھن ہو جس کے بارے میں متعلق آپ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں جو شرعی سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. آپ کا کیا سوال ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز دکان پہ خریدنے جاتے ہیں
تو دکاندار ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو کیش خریدو گے تو 100 روپے کا اور ادھار خریدو گے تو 105 روپے کا. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اچھا، کیا یہ دونوں مطلب جو باتیں وہ پیش کرتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ میں دونوں شرطیں پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے؟ ہاں، عموماً ایک ہی مرتبہ. جی، ہمارے انشاءاللہ تعالی اسلام بھائی اس بارے میں